السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کرم ایجنسی پارا چنار کے راستے بند ہیں۔ اس دوران کئی معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ضلع کرم بالخصوص پارا چنار میں ادویات کی کمی اور ذرائع معاش کے فقدان نے ایک انسانی المیہ جنم دے دیا ہے۔ غذا اور ادویات نیز شدید سرد موسم کی وجہ سے اموات کی شرح بڑھ چکی ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بذریعہ ہیلی کاپٹرز کچھ امدادی سامان فراہم کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دھرنوں پر پولیس کے دھاوا بولنے کی خبریں منتشر ہو چکی ہیں۔ چند دہشت گرد اور کل عدم گروپس قد علم کر رہے ہیں۔ ان حالات میں فلسفہ ریاست و سیاست کے باب میں چند بنیادی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سوالات کا جواب پانے کے لیے آج ہمارے پروگرام جواب درکار ہے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب۔ آپ نے حوزہ علمیہ قم سے درس خارج تک کی اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی سے اسلامی فلسفہ و حکمت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور فلسفہ سیاست و اقتدار میں آپ صاحب تالیف ہیں۔ ہم قبلہ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا مزید وقت لیے بغیر قبلہ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیں کہ آیا کسی بھی ریاست کے ریاستی اداروں کی اس ریاست کی حدود اور ٹیریٹری پر اقتدار قائم ہونا یا دوسرے الفاظ میں ریٹ بحال ہونا ضروری نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ جی عمران، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب میں ناظرین کی خدمت میں ایک انتہائی برننگ ایشو پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب بالکل 100% مثبت ہے۔ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک، اس کے ریاستی اداروں کا جب تک اس ریاست کی تمام حدود اور چپے چپے پر اقتدار قائم نہ ہو اور ریاستی اداروں کی رٹ بحال نہ ہو تو اس ریاست کا جو نظام ہوتا ہے وہ پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے، انارکی پھیل جاتی ہے اور انارشزم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو کوئی بھی مملکت، من جملہ ہماری مملکت خدا داد پاکستان جو ہے، اس میں اس کے ایک ایک چپے پر ریاستی اداروں کی رٹ قائم ہونی چاہیے اور ریاستی اداروں کا اقتدار قائم ہونا چاہیے۔ اسی میں ریاست کی بقا ہے، اسی میں ریاست کے عوام کی فلاح ہے اور اسی میں ترقی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نہ ریاست کے لیے نہ ریاست کی رعایا کے لیے۔ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کے چپے چپے پر ریاست کی رٹ قائم ہونے میں تعاون کریں۔ قبلہ صاحب، اگر کسی بھی ریاست کا اپنی حدود اور ٹیریٹری پر اقتدار قائم ہونا اور سرکار کی ریٹ قائم ہونا ضروری ہے تو پھر کرم ایجنسی اور پارا چنار کے لوگ اس ضلع میں سرکار کے اقتدار اور ریٹ قائم ہونے کی راہ میں کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ وہ اپنا اسلحہ ریاست کے سپرد کر کے ریاست کی سرپرستی میں کیوں نہیں آ جاتے؟ دیکھیں عمران، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے جس کا کچھ مغرض لوگ جو پرچار کر رہے ہیں۔ جہاں تک پارا چنار کا تعلق ہے تو جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پارا چنار کے لوگ ہمیشہ محب وطن شہری رہے ہیں اور اب بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ گویا پارا چنار کے اور کرم ایجنسی کے لوگ وہ سرکار کی ریٹ قائم کرنے کی راہ میں آڑے آتے ہیں اور رکاوٹ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جس میں لوگوں کے پاس وہ اسلحہ ہے جو انہوں نے سیلف ڈیفنس کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور سرکار وہاں اتنی کمزور ہے۔ بات دیکھیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگ یا وہاں کی رعایا سرکار کی ریٹ قائم کرنے میں مانے ہیں، یہ سرکار کی اپنی ذاتی کمزوری ہے۔ سرکار کمزور ہے۔ دیکھیں، جب سرکاری اور ریاستی اداروں کی محافظت میں رعایا کو روڈ پر بلا کر کے گاڑیوں سے اتار کر انہیں تحقیر کر دیا جاتا ہے، مردوں، عورتوں اور بچوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں اور ان کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، جس سرکار کی اپنی ریاست کی ایک سڑک اور روڈ پر اقتدار اور رٹ بحال نہیں ہے
اور یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے کہ سرکاری اور ریاستی ساز و سامان اگر قوم ایجنسی کے لوگوں کی مدد کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی بھیجا جا رہا ہے، تو وہ کیوں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیوں بھیجا جاتا ہے؟ آیا زمینی راستہ نہیں ہے لوگوں کے لیے جو بھی وہاں کی رعایا کے لیے ضروریات، اشیاء خورد و نوش، زندگی اور بود و باش کا سامان، ادویات جو بھی ہیں وہ ٹرکوں کے ذریعے کیوں نہیں بھیجی جاتی؟ تو سرکار دراصل اتنی کمزور ہے کہ رعایا مجبور ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ اس کے پاس اسلحہ ہو اور اپنا دفاع خود کریں۔ سرکار رعایا کے دفاع میں ناکام ہے، نہ یہ کہ رعایا سرکار کی رٹ کے قیام میں کوئی مانع اور رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بنابراین ایک ایسی حالت میں کہ جہاں سرکاری اور ریاستی ادارے اپنی محافظت میں لے جائے جانے والے کاروان کی حفاظت نہ کر سکیں، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ان کے گلے کاٹ لیے جائیں، سرکار ایک روڈ سے نہ گزر سکے، سرکار اپنا امدادی ساز و سامان ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں تک پہنچائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جی وہاں کے رعایا سرکار کے ریٹ قائم کرنے میں مانے ہیں، وہ اپنا اسلحہ جمع نہیں کرواتے، تو ان سے اسلحہ رکھ دینے اور جمع کروانے کا معنی کیا بنتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ اے لوگو اپنی موت خود مر جاؤ، اے قوم ایجنسی کے لوگوں تم اپنی موت خود مر جاؤ، موت کو دعوت دے دو۔ لیکن میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند جب تک اس کا ارادہ اور اختیار ہوتا ہے، جب تک اس کا بس چلتا ہے، اپنی موت کو خود نہیں بلاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، قطعاً یہ غلط تاثر ہے کہ پارا چرار کے اور کرم کے لوگ سرکار کے اقتدار کی قیام کی راہ میں اور سرکار کی رٹ کے قیام کی راہ میں آڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ صرف اور صرف اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر اسلحہ ان کے ہاتھ میں اور وہ جمع نہیں کروا رہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ بنابراین یہ میں نہیں مانتا، اور میں سمجھتا یہ تاثر غلط طور پر قائم کیا جا رہا ہے کہ پارا چنار کے لوگ وہ ریاستی اقتدار میں اور ریاست کی سرپرستی میں نہیں آنا چاہتے، نہیں، وہ تو خدا سے چاہتے ہیں، وہ تو ریاست سے چاہتے ہی یہی ہیں کہ ریاست ان کو اپنی حفاظت کا امبریلا فراہم کرے اور وہ ریاست کی پر امن چھتری کے نیچے آ جائیں۔ قبلہ صاحب، اگر واقعاً کرم اور پارا چنار کے رعایا اپنے دفاع کی خاطر اپنا اسلحہ ریاستی اداروں کے حوالے نہیں کر سکتے تو پھر ریاست خاموش بنی بیٹھی رہے یا اس کا کوئی فریضہ بنتا ہے؟ آیا آپ کے خیال میں ریاست کو ریاستی قہر و غلبے اور طاقت کا استعمال کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، ریاست کو میں نے جیسا کہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتایا، ریاست کا یہ فریضہ ہے اور رعایا کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ریاست کے چپے چپے پر ریاست کی رٹ قائم ہونی چاہیے اور ریاست کا اقتدار قائم ہونا چاہیے۔ بنابراین ریاست کو بھی کبھی لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، خاموش تماشی نہیں بن کے بیٹھ جانا چاہیے کہ اگر اس کے کسی علاقے پر اور ٹیریٹری پر اگر اقتدار قائم نہیں ہے تو ریاست جو ہے نا لاپرواہ ہو جائے۔ نہیں، ایک طرف ریاست کا فریضہ ہے اور دوسری طرف عوام کا بھی فریضہ ہے، لیکن عوام کی اپنی مجبوری کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی جان کی بقا کے لیے اگر ہتھیار فراہم نہیں کر سکتے اور سرنڈر نہیں کر سکتے اور اپنا اسلحہ سرکار کے سپرد نہیں کر سکتے تو سرکار بھی بے پرواہ نہ ہو جائے، سرکار کا فرض بنتا ہے۔ اب وہ کیا کرے، سرکار کیا کرے اور عوام کیا کرے؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پر مخلصانہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سرکار کا فریضہ ہے پہلے، اور وہ یہ کہ سرکار کم از کم اعتماد سازی کرے۔ جس علاقے کے عوام کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے اور وہ محض اس لیے پہل نہیں کر رہے اپنا اسلحہ جمع کروانے میں اور سرکار کی رٹ قائم ہونے میں کہ کہیں ہم جان سے نہ مار دیے جائیں، تو سرکار کو چاہیے کہ وہ اعتماد سازی کرے۔ سرکار کے پاس پاور ہے، سرکار کے پاس طاقت ہے، سرکار اعتماد سازی کیوں نہیں کرتی؟ سرکار کیوں نہیں ایک روٹ کو بحال کیوں نہیں کرواتی؟ 85 اور 90 یا 85 روز گزر گئے، سرکار ایک سڑک پہ اپنا اقتدار قائم نہیں کر سکتی، تو پھر سرکار کیا دفاع فراہم کرے گی اس رعایا کو جس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہ ہو؟
بنابراین سب سے پہلا قدم سرکار نے اعتماد سازی کا اٹھانا ہے، اور وہ یہ کہ پارا چنار اور کرم کے راستے کو سرکار ہر صورت کھلوائے اور اس پر اپنی رٹ قائم کرے۔ اس رٹ قائم کرنے کی راہ میں جو بھی آتا ہے اسے وارننگ دے، اسے سمجھائے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر طاقت کا استعمال کرے۔ اور پھر اگر کوئی سرکار کی کال کو رد کرتا ہے، اس پہ نہیں آتا اور سرنڈر نہیں کرتا یا اپنا اسلحہ جمع نہیں کروا دیتا اور سرکار کے اقتدار کی راہ نہیں ہموار کرتا، تو وہاں اس وقت سرکار کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ طاقت کا استعمال کرے، لیکن اس سے پہلے قطعاً سرکار کو یہ حق حاصل نہیں پہنچتا کہ یک طرفہ طور پر کسی پر طاقت کا استعمال کرے۔ سرکار کو طاقت کے استعمال سے پہلے اپنی ممتا کا اور اپنی سرپرستی کا اور اپنی جو ہے وسعت نظری کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور سرکار پہلے شفقت کا قدم آگے بڑھائے، پیار کا قدم آگے بڑھائے، اعتماد سازی کرے، لوگوں کو اعتماد ملے، اور لوگوں کو جب بھی یہ اعتماد حاصل ہو جائے گا کہ سرکار ہماری حفاظت کر سکتی ہے اندرونی اور بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ سرکار کے اقتدار کے قیام کی راہ میں، سرکار کی رٹ کے قیام کی راہ میں آڑے آئیں یا وہ اپنا غیر مجاز اسلحہ سرکار کے پاس جمع نہ کروائیں۔ قبلہ صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آیا آپ دھرنوں کی سیاست کی تائید کرتے ہیں؟ آیا ان دھرنوں سے سڑکیں بند نہیں ہو جاتی اور عام شہریوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ دیکھیں، کسی بھی سیویلائزڈ مملکت میں اور ریاست میں اور سماج میں احتجاج سرکار کے خلاف یا سرکار کی کسی پالیسی کے خلاف یا اپنے حقوق کے حصول کے لیے یہ عوام کا مسلمہ حق ہوتا ہے، وہ دھرنے کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور صورت میں۔ سرکار کسی بھی سیویلائزڈ سوسائٹی کی سرکار کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ احتجاج کا راستہ روکے۔ ہاں، احتجاج کو پرامن ہونا چاہیے، قانون کو احتجاج کرنے والے اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اگر دھرنوں کا اور احتجاج کا راستہ روکا جائے تو پھر سرکار جبر کی اور استبداد کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ پھر ڈیموکریٹک حکومت نہیں رہتی، وہ فلاحی ریاست نہیں رہتی، بلکہ وہ جبر اور استبداد کی ریاست بن جاتی ہے۔ لہٰذا کہیں بھی کسی بھی سماج میں ریاست کو حق نہیں پہنچتا کہ دھرنوں کا راستہ روکے، اور کسی بھی ریاست میں دھرنے پہ بیٹھنے والوں کا اور دھرنے دینے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرکاری املاک کا نقصان کریں، وہ امن عامہ کی صورتحال کو بگاڑیں۔ تو یہ آپ کے سوال کا بطور کلی ہمارا جواب ہے۔ قبلہ صاحب، آیا ایک ریاست دھرنوں سے نمٹنے کے لیے غیر ریاستی عناصر، کالعدم تنظیموں اور دہشت گرد گروہوں کا سہارا لے سکتی ہے، یا آیا ایسے عناصر مجاز ہیں کہ وہ کار سرکار میں دخل انداز ہوں اور دھرنا دینے والوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی سے پھر میں یہی کہوں گا کہ ہماری سرکار کی کمزوری ہے، ریاست کی کمزوری ہے کہ ریاست کے اندر ایکس وائی زی جو بھی دھرنا دے رہا ہے، اگر اس کے دھرنے کو ختم کروانا ہے تو یہ کس کا اختیار ہے اور کس کا فرض ہے؟ یہ ریاست کا فرض ہے، ریاستی اداروں کا یہ فرض ہے اور انہی کا اختیار ہے۔ اگر ایسے میں کوئی کود پڑتا ہے تھرڈ پارٹی کے طور پر، اور وہ بھی بالخصوص اگر کوئی بین اور ایسی کالعدم تنظیم اور گروپ وہ درمیان میں قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ دھرنا ختم کروانے کی بات کرتا ہے یا دھمکی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ سرکار کا پٹھو ہے اور سرکاری ایجنٹ ہے اور سرکار نے اس کتے کو پالا ہوا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یا پھر سرکار کمزور ہے، سرکار کے کار سرکار میں کوئی غیر کیوں تو مداخلت کرے، اسے کیا حق پہنچتا ہے، پھر بھی سرکار کمزور ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ سرکار کی کمزوری ہے، اور یقیناً ایسی جو سوشل میڈیا پر خبریں چلی ہیں اور دھمکیاں دی گئی ہیں کراچی میں دھرنا دینے والوں کو، تو وہ دھرنا دینے والوں کو، ایسی دھمکیاں دینے والوں کے خلاف قانون کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے، اور سرکاری اور ریاستی اداروں کو فوری طور پر اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور ہمارا یہ شدید مطالبہ ہونا چاہیے ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک فلسفہ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے، اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت کہ سرکار اس چیز کا فوری طور پر نوٹس لے۔
قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب ریاست رعایا کے حقوق کی حفاظت میں نہ فقط ناکام ہو جائے بلکہ آج خود رعایا پر ظلم کرنا شروع کر دے اور بلا جواز پکڑ دھکڑ سے کام لے تو رعایا کیا کرے؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی سے ریاست میں دوغلی پالیسی اور دوہرا معیار نظر آ رہا ہے پچھلے 85 روز سے، اور بالخصوص یہ آخری ہفتے میں جب سے دھرنوں کی فضا قائم ہوئی ہے تو سرکار ایک طرف بضد ہے اور اصرار ہے سرکار کا، اور بار بار اس بات کو سرکاری عہدیدار جو ہے، ریاستی عہدیدار، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جی سڑکیں کھلوانا، امن و امان قائم کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، سڑکیں بند نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہیں 85 دن سے بند سڑک نظر نہیں آتی، وہاں امن و امان قائم کرنا ان کا فریضہ نہیں ہے؟ کیا پارا چنار میں رہنے والے لوگ اور کرم میں رہنے والے لوگ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہاں ان کی سڑک بند ہو تو آپ خاموش ہوں، اور کراچی کی سڑک بند نہ بھی ہو اور آپ پروپیگنڈا کریں غلط، اور اس کو بند شو کر کے آپ پر امن دھرنے میں بیٹھنے والے علماء اور عوام پر جو ہے دھاوا بول دیں اور انہیں زخمی کریں اور انہیں قید و بند کی اور پکڑ دھکڑ کی صعوبتوں سے گزاریں، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار جب بھی ریاست اپنائے تو یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ ریاست کو انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی عدل کے ساتھ اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ ایک ہی معیار پر قائم رہنا چاہیے۔ سڑک کہیں بھی بند نہیں ہونی چاہیے، تو پھر 85 روز سے بڑا جو سڑک بند ہے اسے بھی فوری طور پہ کھلنا چاہیے۔ پہلے سرکار وہ کھولے، اور جو سڑک بند ہے ہی نہیں تو اس کا رونا نہ روئے، اور اگر کوئی سڑک بند کرتا ہے، امن عامہ کی صورتحال خراب کرتا ہے، تو وہاں سرکار کو یقیناً یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ راستے کھلوائے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ سرکار اگر ایسے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دے تو عوام کیا کرے؟ تو اس سوال کا جواب یہ کہ دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اس کائنات پر خدا کو حاصل ہے۔ یہ نیچے کی سرکاریں جتنی بھی ہیں یہ ساری مجازی سرکار ہیں، یہ تب تک قائم ہیں جب تک یہ عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جب بھی کوئی بھی حکومت اور ریاست ظلم پر اترتی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، خطیب نہج البلاغہ کا یہ فرمان ہے کہ ریاستیں اور ملک وہ بہت سارے دیگر غلط حرکتوں سے تو باقی رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے باقی نہیں رہ سکتے، اور اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں اس کی بالآخر نظر ہے اس کائنات پر کہ اس کی عوام پر، اس کی مخلوق پر کون ظلم کر رہا ہے۔ تو عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کبھی بھی سرکاری استبداد کے سامنے خاموش نہ ہو۔ انارکی جو ہے وہ سرکاری جبر و استبداد کو رائج نہ ہونے دیں اپنے مملکت پر، ہر ممکنہ صورت میں پرامن احتجاج کو جاری رکھیں جب تک ان کے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے، اور اس راہ میں قربانیاں یقیناً دینا پڑتی ہیں، اور جب تک جان میں جان ہے یہ ایک طرف رعایا کا فرض بنتا ہے کہ وہ سرکار کے رویوں پر جبر و استبداد کی روش حاکم نہ ہونے دیں اور اپنا پرامن اور قانون کے دائرے کے اندر احتجاج جاری رکھیں، اور سرکار کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سرکار کو بھی ماں بننا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر دونوں طرف سے یہ فضا ہو اور مثبت فضا ہو اور تعمیری سوچ ہو تو ہماری مملکت خدا داد پاکستان کے بھی مسائل من جملہ کرم کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور امن کی فضا قائم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک برننگ ایشو پر اظہار خیال کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ امید ہے ہماری یہ گفتگو سننے والے کانوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد حسنین صاحب کی قیمتی آراء سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔